اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ تمام دوست مل کے پڑھیں اور سارے پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثناء کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ نے فضل فرمایا، ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک میں بھی جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں ہمارے نصیب میں پھر سے آئی۔ اللہ ان سب لمحات کی برکات سے ہماری کامل بخشش فرمائے، توفیق عمل نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک میں رب فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس نے خوف کھایا اللہ کا۔ ڈرتے بہت ہیں ہم، بہت ڈر لگتا ہے ہمیں، لیکن سارا دنیا کا ڈر ہے، رسوائی کا ڈر ہے، غربت کا ڈر ہے، اولاد کی نافرمانی کا ڈر ہے، دوستوں کی ناراضگی کا ڈر ہے، ہم جس محکمے میں ہیں اس محکمے کے افسر کا ڈر ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے گلی محلے علاقے والوں کا ڈر ہے، بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں ہمیں ڈر نہ ہو تو ہم تو شاید دانت بھی صاف نہ کریں، اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو بدبو نہ آئے، تو ڈرتے تو ہم ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھنا، جو دنیا سے ڈرتا ہے اس کا ڈر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی بزدلی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، روز بروز وہ بزدل ہوتا جاتا ہے، وہ روز کمزور ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے رب سے ڈرتا ہے پھر اللہ ساری دنیا کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے انسان جب ڈرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا، اور فرمایا جو رب سے نہیں ڈرے گا وہ سب سے ڈرے گا۔ ہمارے اندر جو خوف خدا کی خاص ایک وصف ہونا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں رب سے یہ خواہش کہ یا رب معاف کر دے، یہ ہمارے اندر جو تڑپ ہے اور گناہوں کا یہ احساس جو ہے، یہ اس لیے نہیں پیدا ہو پا رہا کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو سب سے بڑی بات امام غزالی لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید ہی کمزور ہو گیا، ہمارے دل سے یہ بات ہی نکل گئی ہے کہ ہمارا خدا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور ہے تو وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اور اگر دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ خدا ہے نا جی، اللہ ہے، جو وقی بات ہے اس پہ تو سارے بول دینا، یہ گواہی نہیں دیں گے تو پھنس جائیں گے۔ اللہ ہے نا، ہائے
کیسے پتہ چلے گا کہ رب ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر بندے پر ایک وقت آتا ہے، کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب کوئی دنیا دار ساتھ نہیں رہتا، صرف خدا ہی ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے ان لمحوں کو یاد کر لے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا، کچھ گھڑیاں کچھ لمحے مجھ پر ایسے گزرے ہیں کہ کوئی نہیں تھا، میں پھنس گیا تھا، میں الجھ گیا تھا، میں جکڑ گیا تھا، موت میرے قریب آ گئی تھی، لیکن پھر بھی کسی کی رحمت نے آگے بڑھ کے مجھے بچا لیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہی ہے خدا کے موجود ہونے کی دلیل۔ ایک دہریہ خدا کو نہیں مانتا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کر رہا ہے۔ امام صاحب سے کہنے لگا اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب فرمانے لگے کبھی درد ہوا ہے؟ کہنے لگا جی میرے سر میں اکثر درد ہوتا ہے۔ فرمایا دکھا اپنا درد، تکلیف دکھا۔ کہنے لگا جی دکھائی نہیں جاتی۔ فرمانے لگے ہے کہ نہیں؟ تکلیف ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی ہے۔ فرمایا دکھا۔ کہنے لگا جی ہوتی ہے، کمال کر دیتی ہے جب ہوتی ہے، تڑپا دیتی ہے، الجھا دیتی ہے، رلا دیتی ہے، پھنسا دیتی ہے، لیکن نظر نہیں آتی۔ فرمانے لگے یہی تو میرے خدا کے خدا ہونے کی دلیل ہے، بچا لیتا ہے، کمال کرتا ہے، رحم کرتا ہے، عطا کرتا ہے، کبھی کبھی رلا بھی دیتا ہے، پر نظر تو دل میں تو آتا ہے پر دماغ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا چل چھوڑ یار بحث، اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ سنا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی منفرد واقعہ، انوکھا واقعہ سنا۔ کہنے لگا جی سنیے۔ ایک بار میں اکیلا ہی کشتی میں بیٹھا تھا اور میں جا رہا تھا سیر کرتے کرتے، میرا دل کیا کہ دریا میں سیر کروں۔ میں پہنچا ہی تھا دریا میں، بیچ درمیان میں پہنچا تو طوفان آ گیا۔ بالکل درمیان میں دریا کے طوفان آیا اور اتنی تیز لہریں آئیں کہ کشتی نے 2 4 10 ہچکولے کھائے اور کشتی ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں 4 حصوں میں کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا۔ جب کشتی ٹوٹی تو ایک دفعہ میں نے سمجھا مر گیا ہوں، پھر ایک تختہ ایک پھٹا میرے ہاتھ آیا، اس تختے کے اوپر میں لیٹ گیا اور میں اپنے بازو مارنے لگا۔ طوفان بڑا گہرا تھا، دل میں خیال آیا کہ تختے کے سہارے میں جاگ رہے ہیں آپ لوگ جن کو نیند آ رہی ہے برائے مہربانی صرف 1 گھنٹہ جاگیں آپ۔ کہا کہ میں اس تختے کے سہارے تیرتا رہا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایک لہر آئی اور تختہ بھی مجھ سے چھین کے لے گئی۔ کہتے ہیں میں تیرنا جانتا تھا، اچھی تیراکی کر لیتا تھا، میں نے اپنے بازو پر زور لگایا، ہمت کی، تیرنا شروع کیا، لیکن کچھ ہی آگے جا کے میری ہمت جواب دے گئی، تھک گیا، کنارہ بہت دور ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایک غوطہ آیا، دریا کے اندر گیا، جب ہمت جواب دے گئی تو ڈوبنے لگا۔ غوطہ آیا تو میں نے کہا یار ایک بار کوشش کروں تو صحیح، شاید بچ ہی جاؤں۔ کہتے ہیں ہمت کر کے دلیری کر کے اوپر کی طرف آیا، لیکن پھر میرے ہاتھ پیر جواب دے چکے تھے، مجھے پھر غوطہ آیا۔ میں نے کوشش کی کہ چلو ایک بار اور کوشش کرتا ہوں، شاید کہ بچ جاؤں، شاید کہ مجھے نصیب ہو جائے بچنا۔ کہتا میں پھر اوپر آیا، لیکن دوسری دفعہ بھی اوپر تو میں آ گیا پر میں تیر نہ سکا۔ حضرت امام صاحب سے وہ دہریہ کہتا ہے پھر میں نے سمجھا اب میں ڈوب گیا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں اوپر آ سکتا، لیکن دل میں خیال آیا ایک کوشش تو کروں۔ تب بڑی ہمت کر کے حضرت جی میں بس سمجھے موت تھی میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، موت بھاگ رہی تھی، بڑی ہمت کر کے میں اوپر آیا۔ میں اوپر آیا ہی ہوں کہ دریا کی ایک لہر آئی اور مجھے اٹھا کے کنارے پر پھینک گئی، بچ گیا میں۔ امام صاحب کہنے لگے کیا بات ہے بھائی، اچھا یہ بتا جب تو پہلے دریا میں اترا تھا تجھے نہیں پتا تھا گہرا ہے، ڈوب جائے گا؟ کہنے لگا جی تھا تو گہرا پر کشتی تو موجود تھی نا۔ اور میں اچھا پہلے کس کا سہارا تھا تجھے دریا میں؟
کہنے لگا کشتی کا، فرمایا جب ٹوٹ گئی. کہنے لگا تختے کا، کہا جب ٹوٹ گئی، تختہ چھن گیا. کہنے لگا اپنی طاقت ہمت کا، کہا جب ہمت جواب دے گئی. کس پر تجھے امید تھی کہ تجھے بچا لے گا؟ بتا نا. پھر جب تیری ہمت ٹوٹ گئی، تختہ چلا گیا، کشتی بکھر گئی، تو کمزور ہو گیا، ڈبکیاں کھانے لگا، غوطے آنے لگے، پھر تجھے کس پر امید تھی؟ کون تھا جس پر تجھے امید تھی کہ ہمت کر کے باہر آتا ہوں باچی جاؤں گا؟ کون تھا؟ کہنے لگا جی پتہ کوئی نہیں، پر تھا کوئی ضرور. پتہ کوئی نہیں پر کوئی تھا ضرور جس پر مجھے تکیہ تھا کہ ابھی بھی بچا لے گا. فرمانے لگے وہ جس کا تجھے پتہ نہیں نا، مجھے اس کا پتہ ہے. وہی تو میرا خدا ہے، وہی میرا رب ہے. فرمایا وہی تو میرا اللہ. کتنے ہیں جی؟ امام صاحب نے ایک بوڑھی بی بی چرخہ کاٹ رہی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے پوچھا بی بی چرخہ ہی کاٹا ہے کہ اللہ کو بھی پہچانا ہے؟ کہنے لگی مجھے میرے چرخے نہیں بتا دیا کہ رب ہے، مجھے میرے جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہر ذرہ اس کے ہونے کا پتہ دیتا ہے. کہا مجھے میرے چرخے نے بتایا. کہنے لگے چرخے نے تجھے کیسے بتایا؟ یہ کب بولتا ہے؟ کہنے لگی امام صاحب دیکھیں نا، میں چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، میں چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے. جب چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا تو کائنات کا چرخہ بھی تو کسی کے چلا ہی چل رہا ہے نا. مشرق سے سورج نکلتا ہے، روز مغرب میں غروب ہوتا ہے، کوئی چلانے والا تو ہے، تو اتنا بڑا چرخہ چل رہا ہے نا. آپ فرمانے لگے واہ بھائی واہ، تو نے تو واقعی چرخے سے ہی خدا کو پہچان لیا ہے. یہ بتا رب ایک ہے کہ دو؟ کہنے لگا جی. بی بی کہتی ہے جی ایک. فرمایا تجھے کس نے بتایا؟ کہنے لگے جی میرے چرخے نے. کس نے بتایا ہے؟ فرمایا کیسے؟ کہنے لگی حضرت جی دیکھیں نا، میں ایک چلا رہی ہوں تو صحیح چل رہا ہے، میں اپنے حساب سے تانا بھی لگاتی ہوں، چرخہ بھی. اب میں ایک چلاتی ہوں تو صحیح چل رہا ہے، دو ہوتی اگر ایک سمت اتفاق سے بھی چلاتی تو اتنی تیز چلنے لگتا کہ تانا ٹوٹ جاتا. اور اگر ہم دو بیویوں کی لڑائی ہو جاتی، ایک کہتی یوں گھمانا ہے، دوسری کہتی یوں گھمانا ہے، تو تانا پھر بھی ایک چلا رہی ہے تو صحیح چل رہا ہے اور صحیح سمت چل رہا ہے. خدا بھی ایک ہے، اسی لیے تو سورج ازل سے مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے. اگر دو ہوتے معاذ اللہ تو کبھی کبھی مغرب سے بھی نکلتا. میرا چرخہ بتاتا ہے کہ اللہ جب خدا ایک ہے تو پھر ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. اس وقت دیکھ رہا ہے ہمیں کہ نہیں؟ جڑے بندے نہیں بولتے انہوں کا کی خیال ہے؟ نہیں ساننے یا تو تسی اختلاف کرو نہ سانو کو دلیل دیو، اسی سجدہ صاحب کر لئیے. دسو بتائیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں دیکھتا ہے تو گھر میں، کچہری میں، جب جھوٹی گواہی دیتے ہیں اس وقت، جب چور کے پیچھے اپنے مکان کی رجسٹری لے کے جاتے ہیں اس وقت. جی ناراض ہو گئے آپ؟ پکا پتہ ہوتا ہے ہمیں بندہ مجرم ہے، پر اپنی رجسٹری ذاتی مکان کی لے کے جاتے ہیں گواہی دینے چور کے پیچھے. پتہ نہیں چور ہے لیکن ہم جا رہے ہیں اس کے پیچھے. خدا ہر جگہ. دیکھیں نا ہم نے پتہ کیا کیا؟ مسلمانوں نے غلطی کی ہے، ہم نے پنڈتوں جوگیوں راہبوں کی طرح دین کو قید کر دیا مسجد کے اندر. جس طرح عیسائی کہتا ہے نا کہ جو گرجے میں نہیں جائے گا اس کا نکاح نہیں ہوگا، جو گرجے میں نہیں جائے گا اس کی عبادت نہیں ہوگی. ہندو کہتا ہے جو مندر نہیں جائے گا عبادت نہیں کر سکے گا. ہم نے بھی اپنا دین مسجد کے اندر، میں مسجد میں ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا اس وقت، تو باہر جائز ہے یا خدا صرف مسجد میں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ ہر جگہ دیکھ بھی رہا ہے، ہر جگہ ہے اور ہر جگہ. تصور جما کہ میرا رب مجھے، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں نیک وہ نہیں ہوتا جس کی جلوت پاک ہو، جو محفل میں اچھا ہو، وہ نیک نہیں ہوتا. فرماتے ہیں نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، جس کی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے نا، جو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، وہ اصل میں نیک ہے. اور آپ فرمایا کرتے ہیں پیار اس کو نہیں جو تیرے منہ پہ تیری تعریف کرے، پیار اس کو ہے جو تیرے پیچھے تیری تعریف کرے.
جو تیرے منہ پہ تعریف کر رہا ہے وہ تو خوش آمدی ہے، جو پیچھے تعریف کر رہا ہے اس کو اصل پیار ہے تجھ سے۔ یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نا سفر کر رہا تھا تو مدینے کے صحرا میں نکل گیا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اس کی بکریاں چرانے کو میں نے دیکھا، میں چونکہ سفر پہ تھا اور مدینے کے ساتھ ابھی میں نکلا ہی تھا، تھوڑا ہی دور گیا تھا، تو میں درمیان میں بیٹھ گیا، ایک درخت تھا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا، میرے پاس ٹفن تھا، کھانا تھا، میں نے کھانا کھانے لگا، تو میں نے مربتاً اس چرواہے کو کہا، میں نے کہا بھئی آ جا میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ کیا کہتے ہیں ہم اس کو صلہ مارنا؟ جی آ جا کھانا کھا لے۔ اچھا پتہ ہوتا ہے صلہ کون مار رہا ہے اور کھلانے کا پروگرام کس کا ہے؟ یہ بھی پتہ ہوتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایک ساتھی مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ بندہ جدوں تو ملتے آندہ آ جاؤ، تسی جانتے نہیں، میں کیوں بھی آندہ آ ہی جاؤ۔ اس نے بھی کبھی نہیں بلایا، کہتا ہے آ جاؤ، وہ کیڑا ویلا بیٹھا جڑا آ جائے، طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو صلح مارنا اور ہوتا ہے کسی کو بلا لینا اور ہوتا ہے۔ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھی آ جا، لیکن میں نے باقاعدہ بلایا، صرف صلح نہیں ماری، صرف اشارہ نہیں دیا، میرا خیال تھا اور میں روٹی زیادہ لے کے نکلا تھا کہ کوئی مل گیا تو کھلاؤں گا، میں نے کہا آ جا بھائی کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں سخت دھوپ میں، گرمیوں کے موسم میں، جب مجھے 12 بجے تک بھوک لگ گئی، بطور مثال شدید بھوک لگ گئی، ابھی میں نے سفر شروع ہی کیا تھا کہ دوپہر کی بھوک لگ گئی، اتنی سخت گرمی میں میں نے اس سے کہا روٹی کھا لے، تو بکریاں چرانے والا وہ کہنے لگا حضرت جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یار میں گھوڑے پہ بھی ہوں اور اس سے توانا بھی ہوں، یہ غریب آدمی ہے، میں امیر بھی ہوں، مال غنیمت سے بڑے حصے ملے ہیں، لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نفلی روزہ اور اتنی گرمی میں۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ پتہ کروں کہ صرف روزہ ہے یا روزے والے کو جانتا بھی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ ذرا آزماؤں تو صحیح، کچھ لوگوں کا صرف روزہ ہوتا ہے، روزے والے کی طرف توجہ، صرف روزہ ہوتا ہے، پتہ کروں روزہ ہے کہ روزے والے کی طرف کوئی دھیان بھی ہے اس کا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے تیری بکریاں بڑی پسند آئی ہیں، ایک بکری بیچ دے میرے ہاتھ۔ کہنے لگا حضور میں بکریوں کا مالک نہیں، میں تو نوکر ہوں، پیسے لے کے مزدوری لے کے بکریاں چراتا ہوں، میری تو نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے تیرا مالک سویرے گن کے بھیجتا ہے بکریاں؟ کہنے لگا جی اس نے تو کبھی نہیں گنی، اس کو تو پتہ بھی نہیں کتنی ہے، میں ہی گن کے لاتا ہوں اور میں ہی شام کو گن کے دوبارہ اس کی حویلی میں رکھ کے آتا ہوں، چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے چل پھر اس طرح کر، ایک بکری بیچ دے، پیسے لے لے، تیرے مالک کو کیا پتہ چلے گا یہ پوری ہے کہ کم ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا حضور غریب ہوں، تکلیف میں وقت گزارتا ہوں، روکھی سوکھی کھاتا ہوں، غریب ضرور ہوں لیکن بے ایمان نہیں ہوں، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، کونین کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، کونین کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں بددیانتی نہیں کر سکتا، میں کیسے بددیانتی کروں جب اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، میں بددیانتی کروں کا میں نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا رشک آیا، میں نے کہا پتہ کرو کس کا غلام ہے، پتہ کرو کس کا نوکر ہے۔ پتہ چلا کہ فلاں گاؤں ہے مدینے کے پاس، اس میں فلاں یہودی کا ملازم ہے، مسلمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کی بکریاں اجرت پہ چراتا ہے۔ کہتے ہیں پتہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جتنے کل پیسے میرے پاس موجود تھے وہ سارے پیسے میں نے اکٹھے کیے، اس کے مالک کو دے کے پہلے بکریاں خریدی ساری، پھر وہ غلام خریدا، اس کو خرید کے مدینے لایا، رسول پاک کے شہر میں اس کو مکان دیا۔ فرماتے ہیں مکان دے کے میں نے کہا اللہ کے بندے تو آج کے بعد کسی کا غلام نہیں ہے، بلکہ تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے، تیرے خوف خدا نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تیری غلامی کروں، جب کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے حکم کرنا، میں لے کے پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو وہ گرا سجدے میں، رویا، کہنے لگا مولا لوگ مجھے جھوٹ کہتے تھے
کہ تو نے مفت کا یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ خوف خدا سے کیا ہوتا ہے، یہ تقوی کا دور نہیں۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، خداوندہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے جو تیری بارگاہ سے ڈر جائے تو اسے دنیا بھی بڑی ہی عطا فرمایا کرتا ہے، تو دنیا بھی بڑی نوازتا ہے۔ جو تجھ سے ڈر جائے، جو تجھ سے خوف کھا جائے، دنیا میں بھی تو اس کے بھلے کر دے۔ دوستو، ابا جی دیکھ رہے ہیں، او چپ کر جا، فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، اور ٹھہر جا ذرا، اس کو گزر لینے دے، بتاتا ہوں تجھے۔ اور وہ دیکھا آدمی، تجھے دنیا داروں کا خیال ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر بیٹھے ہوتے تھے تو شرم و حیا کے پتلے، آپ کی زوجہ کہتی ہیں غسل خانے کے اندر غسل کرنے جاتے تو تامت باندھ کے جاتے، تو میں کہتی حضرت جی باہر تو چلو بات ہوئی، تو اندر آپ کو کون دیکھتا ہے؟ فرمانے لگے باہر مخلوق سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو خالق سے حیا کرتا ہوں، اپنے اللہ سے۔ جب تک یہ تصور نہیں جمتا کہ خدا، بولیے، اس وقت تک نہ تو توحید مکمل ہوگی اور نہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ مسلمان پر تو پہرا ہے ہر وقت اللہ کا، ہر وقت یہ خدا کی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حلال کھانا، اور جب تو نے اللہ کے سامنے اس کے حکم کو توڑا، حرام کھایا، تو پھر وہ تجھے اور دے گا، برکت آئے گی تو ناراض ہوگا نا بھائی۔ جب عزت اللہ دیتا ہے اور جب تم نے اس کے سامنے خدا کی حکم کو توڑ دیا تو معاملہ خراب ہوگا نا۔ تو جب تک یہ تصور نہیں جمتا کہ خدا دیکھ رہا ہے تب تک اللہ کا خوف پیدا، پہلے یہ تصور جمائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مدینہ کے گلی میں ایک ماں بیٹی رہتی ہیں، باپ انتقال کر گیا اور بیٹی جوان ہے، ایک کی بیٹی ہے۔ جاتی دفعہ باپ چھوڑ کے کیا گیا ہے؟ 1.5 کمرے کا مکان۔ توجہ ہے جی، یہ دکھ والا موضوع ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، یہ تکلیف والا موضوع ہے۔ بچی بڑی اچھی ہے جناب، کیا بات ہے، گھر بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سارا کچھ ہے، پر گھر نہیں اتنا صحیح، لہذا میں نے نہیں کرنا وہاں۔ کتنی زیادتی ہے، ظلم ہے کتنا، کس قدر یہ لفظ بولتے وقت انسان متکبر ہے کہ اس کا گھر چونکہ اچھا ہے نہیں، بچی سے نکاح کرنا ہے اینٹوں سے، پتھروں سے، مکان سے، جہیز سے، لکڑی سے۔ میں یہ تلخ حقیقت ہے، بات چھیڑوں گا تو یہ درد ہے میرے اندر کا، یہ سمٹ کے اور اچھل کے آ جائے گا، میں اس پہ بات نہیں کرتا، گزر جاتا ہوں۔ مدینے کی گلی میں، اور یہ یاد رکھیں وہ باپ بیٹوں کے، وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے۔ وہ جو بیٹی کا رشتہ لینے جاتے ہیں تو جا کے ذلیل کر کے آتے ہیں ماں باپ کو کہ تمہیں تو مکان نہیں بنانا آیا آج تک۔ میں ایک دن اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک باپ نے پتہ کیا کیا ہے، اس نے بہت سا حرام مال اکٹھا کیا ہے، چوریاں کی ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں۔ جب پکڑا گیا تو لوگوں نے اس سے، پولیس والوں نے پوچھا تو یہ کام کیوں کرتا تھا؟ تو کہنے لگا 6 بیٹیاں ہیں، جو بھی رشتہ دیکھنے آتا تھا کہتا تھا تیرا مکان ہی کوئی نہیں، تو بیٹیاں عزت سے رخصت کرنے کے لیے میں نے ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ خیال ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ماننے والے۔ بہرحال میں بات نہیں کرتا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، اور کر بھی چکا کئی باتیں اس عنوان پر، کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ بیٹی، اب باپ انتقال کر گیا، جوان بچی ہے، 1.5 کمرے کا مکان ہے، 4 بکریاں ہیں، بکریوں کا دودھ دیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، کچھ بیچ لیتے ہیں۔ ماں اور بیٹی پریشان ہیں، بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں لیتا، کیا کریں؟ رات کا وقت ہے، سحری ہونے کو ہے، حضرت فاروق اعظم نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہے، گلی سے گزر رہے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی جائز طریقے سے تو ہمارے پاس آئے گا کچھ نہیں، اور اگر آیا کچھ نہ تو تیرے ساتھ شادی کوئی نہیں کرے گا، تو اس طرح کر دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے، تھوڑا دودھ بڑھ جائے گا اور کچھ زیادہ پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ بیٹی، اب حضرت عمر کان لگا کے سن رہے ہیں، بیٹی اپنی اماں سے کہتی ہے، اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، لہٰذا میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نے روکا ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ عمر نے کہا ہے تو عمر، توجہ ہے آپ کی، عمر کون سا؟ تو بیٹی اماں کو کہتی ہے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، اس کا رب تو، اماں میں نہیں پانی ملاتی، نصیب ہوں گے تو اللہ خیر کرے گا، میں جیسی ہوں۔ دامان نے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر
پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. کہا اماں میں نہیں ملاوٹ کرتی, جو نصیب ہوگا اللہ بہتر کرے گا, رب دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے ڈرتی ہوں. فاروق اعظم گھر آئے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن عمر. حضرت ابو بکر بن عمر کو بلایا, ان کی ماں کو بلایا, کہا بیٹا, اور اپنی بیوی سے کہا میری زوجہ اگر تم دونوں اجازت دو تو میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے اپنے بیٹے کے لیے. ایک بولیے گا, میں نے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھا ہے. کہا رات کو بھی کوئی رشتے دیکھتا ہے؟ رات کے سناٹے میں دیکھا ہے ہو؟ کہا آنکھوں سے نہیں دیکھا, میں نے دل سے دیکھا ہے. میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, روح سے دیکھا ہے, قلب سے دیکھا ہے, تمانیت سے دیکھا ہے. کہا کہاں رشتہ ہے؟ کہا فلاں گلی میں بیوہ عورت ہے, ایک کی بیٹی ہے, جوان ہو گئی ہے, اس کا رشتہ. حضرت عمر نے اپنی بیوی کو پردہ کرایا. مغرب کے بعد گھر پہنچ گئے. دروازے پہ دستک دی, اماں نے دروازہ کھولا. کون ہے دروازے پہ؟ جواب آیا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. دروازہ کھولو, میری بیوی بھی ساتھ آئی ہے. وہ عورت کہنے لگی عمر میرے دروازے پہ؟ میرے تو اپنے رشتہ دار, میرے تو اپنے بہن بھائی, میرے تو اپنے سگے میرے پاس نہیں آتے اور آپ میرے دروازے پہ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا اندر جائیے. بیوی اندر گئی اور جا کے بیٹی کو دیکھا, ماتھا چوما, سینے سے لگایا. چارپائی پہ بیٹھ کے حضرت عمر کی زوجہ اس بیٹی کی ماں سے کہنے لگی امیر المومنین کا پیغام ہے کہ اگر تو پسند کرے تو عمر کا دل کرتا ہے کہ تیری بیٹی میرے گھر کی بہو بن جائے. عمر کا دل کرتا ہے. اس عورت کی چیخ نکلی, وہ روئی, کہنے لگی خدا بندہ میرے نصیب ہے عمر کا بیٹا, عمر کا بیٹا, میری بیٹی عمر کے گھر جائے گی. لو کان نبیم بعد لکان عمر ابن خطاب. یہ کیا ہو گیا؟ عمر کا رشتہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پیغام دیا میں کل اپنے بچے کو لے کے آؤں گا, نکاح ہوگا. حضرت فاروق اعظم دلہا سجا, عثمان غنی باراتی بنے, علی المرتضیٰ باراتی بنے. یہ نور کی بارات اس گھر میں گئی, گھر سے اس بچی کو بیاہ کے لائے. فاروق اعظم نے سر پہ دست شفقت رکھا, کہا بیٹی یہ تیرے باپ کا گھر ہے, آج کے بعد نہ کہنا تیرا باپ کوئی نہیں, یہاں تجھے عزت بھی ملے گی, وقار بھی ملے گا, پیار بھی ملے گا, خلوص بھی ملے گا, محبت بھی ملے گی, چاہت بھی ملے گی, کائنات کی ہر نعمت ملے گی. کہنے لگی حضور مجھے بتائیے تو صحیح, وہ کون سی ایسی بات تھی, وہ میری کون سی نیکی تھی جو اللہ کو پسند آئی اور یہ نصیبے میرے کھل گئے. تو حضرت عمر کہنے لگے تو خدا سے ڈرتی تھی, اور جو خدا سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ سے ڈر گئی, اللہ نے تجھے عزتیں عطا کر دی. اس بیٹی نے پھر بیٹی جنی, اس بہو کے گھر میں بیٹی آئی, اس نے پاک بی بی نے پاک بیٹی کو دودھ پلایا, اور پھر اس بیٹی کے گھر میں ایک بیٹا آیا جس کو لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرنا شروع کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خاتون کے نواسے ہیں, پاک دودھ, پاک خون. اور جب تخت حکومت میں بیٹھے تو کہنے لگے اماں بھی بڑی پاک تھی, نانی تو اتنی پاک تھی کہ عمر میری نانی کی پاکیزگی کی گواہیاں دیتا تھا. فرمایا لوگو اب تم پر ظلم نہیں ہوگا, زیادتی نہیں ہوگی. اس خوف خدا اور پاکیزگی کا اسلام کو نفع یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت پہ بیٹھے تو لوگ کہنے لگے ہمیں تو حضرت صدیق اکبر کا زمانہ یاد آ گیا ہے, ہمیں تو حضرت عمر کا دور یاد آ گیا ہے, عثمان غنی کی محبتیں یاد آ گئی ہیں, علی المرتضیٰ کا خوبصورت رنگ نکھر گیا ہے. دوستو جو اللہ سے ڈر جائے, جو خدا کا خوف سینے میں, میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے ڈر ڈر کے دنیا سے ہمارے پلے کچھ نہیں رہا, لیکن خدا سے ڈرنا, اللہ کا خوف رکھنا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ سے ڈرے اور ڈر کے روئے اور تیری آنکھ سے اتنا قطرہ نکلے جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے, فرمایا جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا, جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلے پھر وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. جو اللہ سے ڈر جائے, جس کے دل میں خدا کا, پہلے خدا کو مانو, پھر یہ جانو کہ خدا دیکھ رہا ہے, پھر کہو کہ یا رب معاف کر دے, یا رب, پھر معافی مانگو, پھر ڈرو. جب تک تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا,
بزرگ فرماتے ہیں جس طرح بکرے کو خصی کر کے بکریوں میں چھوڑ دو تو وہ کسی قسم کا نقصان نہیں کرتا، اس طرح بندہ مومن کے دل میں خوف خدا پیدا کر دو، یہ کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرے گا، یہ گناہ نہیں کرے گا، یہ خطاؤں سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر خوف نہیں ہے دل میں، اللہ سے ڈرتا نہیں، اگر اس کے دل میں کبھی خوف خدا پیدا نہیں ہوا، حضور فرماتے ہیں جو ایک لمحہ بھی زندگی میں، ایک لمحہ، دوستو کمال ہو گئی۔ یہ حدیث ہے کہ رحمت کی آس ہے، فرمایا تو کبھی ایک بار بھی زندگی میں اللہ سے ڈرا ہو، ایک بار بھی، اگر تو ایک بار بھی ڈرا ہو تو خدا قیامت میں تیری بخشش فرما دے گا۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک بار بھی زندگی میں اللہ سے، نمازی اللہ سے ڈرتا ہے، نمازی بولیے گا، کس کو پتہ ہے اس نے وضو کیا کہ نہیں کیا؟ کسی کو پتہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، یہ وضو کر کے آیا ہے۔ اگر یہ کہہ دے کہ میں نے زور جو ہے وہ راہ والی ادا کر لی تھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں پڑی ہے، نگرانی کر سکتے ہیں۔ اگر کہ جو ہے میں نے مغرب کی نماز وزیر آباد پڑھی ہے اور عشاء میں نے گجرات پڑھی ہے تو آپ کو تو نہیں نا پتہ۔ تو اس کا مطلب ہے جو نمازی ہے وہ اللہ سے، روزے دار بھی اللہ سے، روزے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ چھپ کے اندر میرے اعلیٰ حضرت، میرے آقا، میرے امام، میرے شیخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 5 سال عمر ہے، سویرے سویرے اٹھے تو کہنے لگے میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے 8 سال عمر تھی، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، چھوٹی سی عمر بالکل۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں بچپن میں بھی ولی ہوتے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، اب 8 سال ہی شمار کر لیجئے، روزہ رکھ لیا۔ اب آپ کے والد گرامی جب 10-11 بجے کا ٹائم ہوا تو آپ کو کمرے میں لے گئے، کہنے لگے بیٹا یہ کھا لے، یہ تھوڑا سا کھانا کھا لے۔ کہا ابا جی میرا تو روزہ ہے۔ تو کہا بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا، بچوں کے روزے اسی طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے پھر تو نہ کھانا، مغرب میں کھانا پر اس وقت کھا لے، بچوں کے روزے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اعلیٰ حضرت بولے، کہنے لگے کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے جس کی رضا کے لیے رکھا ہے وہ، بھائی ایک آدمی باتھ روم میں گھسے وضو کرنے اور راج کے پانی پی لے تو مجھے پتہ ہے روزہ ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے روزے دار بھی اللہ سے، جو دکان کے اندر بیٹھ کے مال صحیح فروخت کر رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے پاس مال ہے اور وہ شکر ادا کر رہا ہے، بڑی اچھے طریقے سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، وہ بھی اللہ سے۔ مال تو کوئی بتاتا ہی نہیں نا کہ میرے پاس کتنا ہے، بتاتے ہیں لوگ، لیکن اگر زکوٰۃ صحیح ادا کر دی تو یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس نے صحیح ادا، یہ اعمال بتلاتے ہیں کہ تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو عزیز دوستو جو خدا سے ڈر گیا ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، ایک آدمی تھا، ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، وقت قریب آیا، بڑھاپا آنے لگا تو ایک دن دل میں خیال آیا میں نے تو بڑے پاپ کیے، بڑے گناہ ہیں، دفتر کالا سیاہ ہے گناہوں کا، رو پڑا، تڑپا، اپنے بچوں کو بلا لیا، توجہ ہے آپ کی، ادھر دیکھیے گا، کس کو بلایا جی؟ کچھ نیکی کی باتیں بچوں سے بھی کرنی چاہیے، ہر وقت ڈانٹ ٹپک، حساب کتاب، دنیا داری، کاروبار، پیسے کما کے لا، بلا کے بٹھا کے تھپکی دے کے یہ بھی کہنا چاہیے بیٹا نماز بھی پڑھا کر، یہ بھی کہنا چاہیے بچوں سے، یہ انداز بھی ہمارا ہونا چاہیے وقت گزارنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میں نے بڑے جرم کیے، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو سکوں، میں اس قابل نہیں کہ اللہ کے حضور کھڑا ہو سکوں، بیٹا میں ڈر گیا ہوں، خدا نے اگر حساب لیا تو مجھ سے نہیں دیا جائے گا، اس طرح کرنا جب میں مروں تو مجھے دفن نہ کرنا۔ ابا جی کیا کریں؟ کہا اس طرح کرنا کہ مجھے جلانا، اور جب میں جل کے راکھ ہو جاؤں تو آدھی راکھ میری دریا میں بہا دینا، آدھی صحرا میں اڑا دینا، مجھے جلا دینا، اور کہنا جو اللہ کا نافرمان ہو اس کا یہی حال ہوا کرتا ہے، مجھے نہ زندہ، مجھے سلامت نہ رکھنا، میں نہیں جواب دے سکتا اللہ کو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اولاد نے کہا ابا جی ہم سے نہیں ہوتا، کہنے لگے یہی کرنا،
یہی تم نے کرنا ہے، تمہیں کرنا ہے، میری وصیت ہے، میں ڈر گیا ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا اللہ کو۔ بچے مجبور ہو گئے، اس کا انتقال ہوا تو انہوں نے باپ کو جلایا، اس کی جو راکھ تھی اس کے دو حصے کیے، آدھی صحرا میں اڑا دی، آدھی دریا میں بہا دی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب کریم نے ریت سے کہا کہ اس کے ذرے واپس کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ ریت کے ذرے واپس کر۔ ریت کے ذروں نے ساری اس کی راکھ سمیٹ کے اللہ کے حضور حاضر کر دی۔ پھر رب نے دریا کو حکم کیا کہ اس کے ذرے واپس کرو۔ دریا نے سارے اکٹھے کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیے۔ خدا نے کہا کن فیکون، ہو جا، بس ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ رب نے فرمایا تو نے یہ کیا کیا؟ جو رب پہلے پیدا کر سکتا تھا، خون کے ایک لوتھڑے سے تجھے بنا سکتا تھا، وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں تھا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ تو جل گیا، تو اڑ گیا، تو بہہ گیا، یہ تو نے کیا کیا؟ رو پڑا، کہنے لگا خدایا میرے گناہ بڑے تھے، میں ڈر گیا تھا، میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، مجھے جب اعمال یاد آتے تھے تو مولا ہمت نہیں پڑتی تھی، حوصلہ جواب دے گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس نے واقعہ ہی مجھ سے ڈر کے یہ کام کیا ہے، میں نے بھی اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، میں نے بھی گناہ بخش دیے ہیں۔ دوستو کوئی ایک وقت یاد کرو، 2 سیکنڈ کا ایک مراقبہ کرو، کبھی کوئی ایسا گناہ جو بالکل ہمارے قابو آیا تھا پر ہم نے اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیا۔ ورنہ یاد رکھو نیک وہ ہے الا ماشاءاللہ جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، جس کا پہنچ جاتا ہے پھر وہ کوئی کسر ہے۔ ہاتھ نہیں پہنچا تو انگور کھٹے، اور اگر ہاتھ آ گئے تو آج ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ خدا سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے تو ایک شخص کہنے لگا حضور قسم خدا کی 40 سال ہو گئے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ اتنے نیک ہیں کہ میں نے بندہ دیکھا کوئی نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ڈرتے ہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہا تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور میں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوں۔ دوسرا معنی کیا؟ فرمایا تم اس لیے ڈرتے ہو کہ تم سے گناہ ہو گئے، اور نیک لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہیں گناہ ہو نہ جائے۔ تم اس لیے ڈرتے ہو کہ گناہ ہو گئے، اور ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہیں ہو نہ جائیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، آہوزاریاں۔ عجیب حدیث، نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جناب جبرائیل آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل ایک مسئلہ تو بتا، تو 7 وقت گزارتا ہے، میں نے جناب میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگیے گا ذرا، میں نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے، حضرت میکائیل فرشتے ہیں، معصوم ہیں، پر ہنستے نہیں۔ حضور نے جناب جبریل سے پوچھا تو وہ بھی رو پڑے۔ کون رو رہا ہے؟ یہ دو کون ہے؟ کون ہے؟ فرشتے جو گناہ ہی نہیں کرتے، معصوم ہے، گناہوں کی حیثیت نہیں رکھی اللہ نے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جبریل بتائیے کہ میکائیل ہنستے کیوں نہیں؟ تو جناب جبریل بھی رو پڑے۔ حضور نے فرمایا رو پڑے ہو؟ کسونے اکیلا ہوتا ہوں تو میں بھی بڑا روتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وجہ، رونے کی وجہ تم فرشتے ہو، تم تو گناہ نہیں کرتے، معصوم ہو، روتے کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہیں گناہ ہو نہ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، جب سے اس کا انجام دیکھا ہے تب سے رو رو کے وقت گزرتا ہے۔ جب ان دونوں نے بات کی تو میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور بھی روئے۔ کہا خدا بندہ ہمیں بے نیازی سے بچا، یا اللہ جبریل کو بے نیازی سے بچا، خدا بندہ میکائیل کو بے نیازی سے بچا۔ اسی وقت اللہ کا پیغام آیا، محبوب تو نے دعا کر دی ہے تو جبریل اور میکائیل کو خبر کر دے کہ قیامت تک میں انہیں نیکی پہ قائم رکھوں گا۔ قیامت تک کون رو رہا ہے؟ کون تڑپ رہا ہے؟ صحابہ روتے ہیں۔ حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک آیت سنی قرآن کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔
جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے قیامت کے دن سواریوں پہ بٹھا کے لے جائے جائیں گے، اور جو اللہ کے مجرم ہوں گے وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، فرشتے لاٹھیاں پکڑ لیں گے، اور جس طرح بھینس کو، گدھے کو، گھوڑے کو پیچھے سے مارا جاتا ہے، اس طرح مار مار کے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ حضور کے صحابی مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی تو چیخ ماری، کہنے لگے یا رب معاف کر دے، میں تو مجرم ہوں، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، یا اللہ میں متقی نہیں، میں مجرم ہوں۔ چیخ ماری، روح پرواز کر گئی، خدا کے خوف سے جان ہی نکل گئی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو بڑے پرہیزگار تھے۔ ہم اس لیے آج روتے نہیں کہ ہمارے دل ہی سخت ہو گئے گناہ کر کر کے، ہمارے اندر کی سختی نے ہماری روح کو میلا کچالا کر دیا، سینے میں دل کی جگہ پتھر آ گیا۔ ہمیں بچہ نہ ہو تو رو پڑتے ہیں، پیسے نہ ہو تو رو پڑتے ہیں، عید پہ کمائی نہ ہو تو رو پڑتے ہیں، اولاد بات نہ مانے تو رو پڑتے ہیں، عزت چلی جائے تو رو پڑتے ہیں، اپنے ذاتی دکھوں سے رو رو کے بحال ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو ہمارے گناہوں نے ہمیں اس قدر دل ہمارے گدلے کر دیے ہیں، میلے کر دیے ہیں کہ دوستو اب ہمیں خدا خوف خدا میں رونا نہیں آتا۔ سوتے خشک ہو گئے ہیں، آنکھیں ہیں کہ وہ تھرا گئی ہیں، پتھرا گئی ہیں، لیکن ہمارے سینوں سے نکل گئی وہ بات۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام ایک روٹی کا لقمہ لا کے کھلا دیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ حضرت جی میں منتر جنتر پڑھا کرتا تھا، اس کمائی کے یہ پیسے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کتنا لقمہ ناجائز کھا لیا؟ بولیے گا کتنا؟ ناجائز کمائی کا ایک لقمہ، اور جان بوجھ کے نہیں، غلام نے بتایا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے گلے میں ہاتھ ڈالا، کہہ کر دی، الٹی کر دی، پھر ہاتھ ڈالا، پھر کہہ کی، پھر ہاتھ ڈالا، پھر کہہ کی۔ صحابہ کہتے ہیں خون آنے لگا گلے سے، حضرت جی بس بھی کریں، بس بھی کریں۔ بلایا حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، شیر خدا مولا علی کو، صحابہ کو اکٹھا کر کے صدیق اکبر نے بٹھا لیا، کہا یارو چند قطرے ناجائز میرے اندر چلے گئے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، مل کے دعا کرو میرا رب مجھے معاف کر دے، سارے مل کے دعا کرو میرا رب مجھے معاف کر دے، سارے دعا کرو، میں نہیں شاید دے سکتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، دوستو ذرا سارے ملو دعا کرو میرے لیے۔ صحابہ لاکھ دلیلیں دیتے ہیں، حضور آپ نے کون سا جان بوجھ کے کیا، وہ تو غلام لایا تھا، اس کو بتانا چاہیے تھا، اس نے بتایا نہیں۔ حضرت جی کوئی غلطی والی؟ کہا نہیں، مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، مجھے تحقیق کرنی چاہیے تھی، میری غلطی ہے، دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ابوبکر صدیق کا حال ہے۔ فاروق اعظم گھوڑے پہ جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ بھی ایک گھوڑے والا ہے۔ اچانک ایک آدمی نے آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دھڑام سے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، گھر گئے تو بیمار ہو گئے۔ لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت جی بیماری کیا ہے؟ کہنے لگے گناہوں کا بیمار ہوں، گناہوں کا بیمار ہوں۔ کہا حضرت جی دوائی استعمال کریں؟ کہا میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے معافی دے دے، اگر عمر کو پتہ چل جائے کہ خدا نے بخش دیا ہے تو عمر تندرست ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ابا جی پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، عذاب کی آیتیں آتی تو اتنا روتے تھے کہ 4تھی صف تک رونے کی آواز جاتی تھی۔ میری اور تیری آنکھیں خشک کیوں ہیں؟ عمر کو تو میرے نبی نے کہا تو جنتی ہے، عمر فاروق کو تو حضور نے فرمایا تیری زبان پر رب بولتا ہے، عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو ہوتا۔ تو سارا دن رو کے گزار دے۔ ہمیں بھی تو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے نا نامہ اعمال میں کیا ہے، سوائے باتوں کے، سوائے دعووں کے، سوائے جھوٹی دلیلوں کے، سوائے ہماری زبان کی تیزی کے اور ہماری جھوٹی امیدوں کے کوئی چیز پلے نہیں۔ لیکن آنکھیں خشک ہیں، دل سخت ہیں، سوتے ہیں ہمارے کہ وہ اجڑ چکے ہیں، دل کی بستیاں ویران ہو چکی ہیں۔ جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا نہیں، دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت میں بھی ڈرایا جائے گا۔ سید عالم کے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہیں تو رو رو کے آنسوؤں سے داڑھی بھر گئی ہے۔ غلام کہتا ہے حضور جنتی ہو کے اتنا روتے ہو؟ فرمایا میرے حبیب نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے،
جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا، مولا کائنات، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حضرت علی المرتضیٰ خزانے کا مال سارا بانٹ دیا غریبوں میں، سارا بانٹ دیا، سارا کچھ دے دیا، خالی خزانہ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے شیر خدا نے داڑھی پکڑ لی اور پکڑ کے کہا مولا مال میں نے سارا بانٹ دیا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی خطا ہو گئی ہو تو علی کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر علی پھر بھی بھول گیا ہو، خدا بندہ اگر علی سے پھر بھی خطا ہوئی ہو تو اللہ معاف کر دے، اور جو کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دینا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ساری دنیا میں 11ویں پکتی ہے، لوگ غوث اعظم کرتے ہیں، ولیوں کا امام کہتے ہیں۔ حضرت ابو علی ہیتی کہتے ہیں حرم شریف میں پتھروں پہ سر رکھ کے میں نے ایک شخص کو روتے دیکھا اور وہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا خدا بندہ قیامت والے دن یا تو میرا حساب نہ لینا، اگر لینا ہے تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ جب تیرے نیک بندوں کے سامنے میرا دفتر اعمال کھلے گا تو مجھے بڑی شرم آئے گی، جب مصطفیٰ کریم کے سامنے میرے گناہوں کے پردے چاک ہوں گے تو میں پانی پانی ہو جاؤں گا۔ یا اللہ اول تو حساب نہ لینا، میں قابل نہیں، اگر حساب لینا ہے اندھا کر کے اٹھانا، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینم حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال کہتا ہے مولا تو غنی ہے، دو عالم کا غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ مولا اول تو میرا عذر مان لے، قیامت میں مجھ سے حساب نہ لینا، گر تمی، توجہ ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اقبال کہتا ہے گر تمی بینم حسابم ناگزیر۔ یا اللہ اگر ضروری حساب لینا ہوا، اگر ضروری ہو گیا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو یا اللہ پھر ذرا نبی پاک کی آنکھوں سے اوجھل کر کے لینا، مجھے بڑی شرم آئے گی، مجھے حضور سے بڑی حیا آئے گی، ایسا با کمال نبی اور ایسے برے اعمال والا امتی، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یا اللہ ذرا حضور کی نظروں سے اوجھل کر کے، یا اللہ ذرا حضور کی نظروں سے اوجھل کر کے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں میں نعرے والا موضوع بھی رکھ سکتا ہوں، آپ بڑے نعرے لگائیں گے، آپ جاگیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں دوستو کہ کچھ وہ بھولی ہوئی ہمارے بزرگوں کی یادیں، وہ باتیں جو ہمارے بزرگوں میں تھی ہم میں نہیں رہی، ہم ذرا یاد کریں۔ شیطان کا عید ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، مجھ سا بے عمل آدمی شاید کوئی دنیا میں دوسرا نہ ملے، لیکن دوستو چاہتا یہ ہوں کہ کوئی بات شیطان کے قید ہوتے ہوتے دل سے ٹکرا جائے اور کوئی ایسا موقع آئے کہ تاثیر بن کے بات اترے دل میں اور ہم بھی خوف خدا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ دوستو توجہ کرنا، ذرا جاگیے گا سارے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ باہر تک میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ دوستو بڑی قابل توجہ بات، بڑی قابل غور بات، حضرت سیدنا اسماعیل میں بڑی عجیب بات، حضرت اسماعیل ایک تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں حج کرنے گیا، فارغ ہو گیا حج سے فارغ ہوا تو سب لوگ دھیرے دھیرے چلے گئے، کعبہ ایک دفعہ خالی ہو گیا، تھوڑا سا رش ہوتا تھا، مسلمانوں کی آبادی کم تھی، ابھی تابعین کا زمانہ تھا، صحابہ بھی موجود تھے۔ فرماتے ہیں کعبہ خالی ہو گیا، میرے دل میں خیال آیا، رات جب گہری ہوئی نا، آدھی رات ہوئی، تو دل میں خیال آیا کہ میں ذرا جاؤں تو صحیح، اور کوئی نہیں ہوگا، میں کچھ دیر اللہ کے گھر کے پاس جا کے وقت گزارتا ہوں۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا جا کے نا میں وقت گزاروں اور کعبے کے پاس تنہائی میں عبادت کروں، لوگ جا چکے ہیں۔ فرماتے میں گیا تو مجھے رونے کی آواز آنے لگی، میں تھوڑا اور قریب ہوا تو اور آواز آنے لگی، تھوڑا اور قریب ہوا تو مجھے لفظ بھی سنائی دینے لگے، رونے والا رو رہا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے پتا ہے میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، یا اللہ میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے، جرم بہت ہیں، خطائیں بڑی ہیں،
مولا مجھے خبر ہے کہ میں غریب ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں پردیسی بھی ہوں، مولا تو جانتا ہے میں لاچار بھی ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں مجرم بھی ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میرے دامن میں بڑے میل کچیل ہے، خدا بندہ کرم فرما، معافی عطا کر دے۔ کہتے ہیں وہ اس درد سے رو رہا تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا پر میں رونے لگا۔ حضرت اسمعی کہتے ہیں میں اسے جانتا نہیں، مجھے پتہ نہیں کون ہے، میں رونے لگا اور میں نے کہا کہ وہ مست ہے خدا کے ساتھ، مجھے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، دور کھڑے ہو کے میں روتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو اسے معاف کر ہی دے، یا اللہ اگر وہ رو رہا ہے تو نظر کرم کر دے، یا اللہ اگر کوئی خطا ہو ہی گئی ہے تو خدا بندہ تو بخش دے۔ کہا میں دعا کر رہا تھا، اچانک ایک چیخ آئی، یا رب معاف کر دے، ایک آواز بلند ہوئی، اللہ معاف کر دے، پھر صدا آئی، اللہ بخش دے۔ کہتے ہیں پھر دھڑام سے وہ شخص گرا، زمین پہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا کہ اس کی زلفیں اس کے چہرے کے اوپر آ گئی ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کوئی بڑا گناہگار ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں حد ہو گئی، میں تڑپ گیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، دل میرا باہر نکلنے لگا۔ جب میں نے چہرے سے زلفیں ہٹائی تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو سیدہ فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے، یہ تو سیدنا امام زین العابدین ہے۔ سارا گھرانہ تو کربلا میں دے آئے اور تنہا بچے ہیں، اور آہوزاریوں کا یہ منظر، تڑپ کا یہ عالم کہ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے چہرے سے زلفیں ہٹائیں اور پھر میں اٹھ کے ان کے قدموں میں گیا، میں نے ان کے پیروں کو چوما۔ امام صاحب نے آنکھیں کھول لی اور کھول کے کہا کہ اسمی تو کدھر سے آ گیا؟ میں نے کہا حضور مجھے بتلائیے، آپ کو جب سے ہم نے دیکھا، جب سے آپ کو پرکھا، خیر تو لوگوں نے آپ کے گھر سے لی ہے، توبہ تو لوگوں کے طریقے آپ کے گھر سے ملے ہیں، ہر چیز تو آپ کے گھرانے سے ملی ہے، ہر چیز تو اللہ کے رستے میں آپ نے دے دی، اتنی آہوزاریاں، اس قدر درد، اس قدر سوز، اس قدر کیفیات۔ تو حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسمعی تو دعا کر خدا مجھ سے حساب نہ پوچھے، تو دعا کر اللہ مجھ سے حساب نہ لے، رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے۔ کہا دعا کر خدا حساب نہ لے، اگر خدا نے حساب لیا تو زین العابدین الجھ جائے گا، پھنس جائے گا۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میرے مصطفیٰ نے، میرے نانا نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب پوچھ لیا وہ پھنس گیا، بچے گا وہی جس سے بغیر حساب و کتاب جنت دے دی جائے گی۔ کہا دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے، دعا کر خدا مجھ سے درگزر فرمائے۔ حضرت اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب کی وہ میں نے آہوزاری دیکھی، پوری زندگی میں اپنے دل کے اوپر چوٹ کرتا رہا کہ اگر مصطفیٰ کے گھرانے کا یہ عالم ہے، اگر خون رسول کا یہ حال ہے، اگر اہل بیت نبوت کی پاکیزگیوں کے باوجود حد یہ ہے تو ہمہ چمہ کس کھاتے میں ہے؟ جمعہ پڑھنے آنے والے دوستو، رمضان کے پہلے جمعے میں مسجد آئے ہو، ذرا اپنے دل پہ توجہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو خطائیں کتنی اور معافیاں کتنی، خطائیں کتنی اور خوف کتنا۔ یہ جو ہم دلیر ہو گئے ہیں تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، بڑی دلیری، بہت سارا ہمارے وجود کے اندر تکبر، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، خوف خدا نکل گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیز آندھی آئی، طوفان آیا، گھٹا کالی آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کبھی کمرے کے اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی رسول پاک نماز پڑھتے، کبھی حضور چھوڑ دیتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ٹھنڈی ہوا چلی ہے، بادل آئے ہیں، بارش برسنے لگی ہے، حضور آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں خدا آسمان سے آگ نہ برسا دے، کہیں اللہ میری امت پہ عذاب نازل نہ کر دے، کہیں پتھروں کی بارش نہ شروع ہو جائے، ڈر لگ رہا ہے۔ نبی تو روئیں ان کے لیے جن پر عذاب آنا ہے اور جن کے گناہوں سے آنا ہے، ان کو بھی کبھی خیال آیا ہے، کبھی دل میں توجہ آئی ہو، کبھی تڑپے ہوں کہ خدا بندہ کہیں یہ ساری چیزیں ہم تو عذاب دیکھ کے، زلزلے دیکھ کے، طوفان دیکھ کے، موت دیکھ کے، ایکسیڈنٹ دیکھ کے، بیماریاں دیکھ کے، کینسر دیکھ کے، ایڈز دیکھ کے، ہم نے درجنوں بیسیوں سینکڑوں جنازے پڑھے
پر ہمیں خوف خدا دور دور تک نظر نہیں آتا۔ دوستو آج شیطان قید ہے، اپنے دل کی طرف توجہ کرو، ادھر دیکھیے گا، اپنے دل کی طرف توجہ کر کے آج کم از کم 2 رکعتیں نفل پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں التجا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنا خوف، آمین تو کہہ دیں، یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، یا اللہ ہمارے دل کو نرم فرما، یا اللہ ہماری روحوں کو صاف کر دے، یا اللہ دل کے میل اتار دے، اپنا خوف عطا کر دے۔ دوستو یہ تڑپ، یہ سوچ، یہ کیف پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو یہ کیف اور یہ سوز اور یہ درد عطا کرے۔ جب اللہ درد دے دے گا پھر اللہ معافی بھی عطا کر دے گا، جب مانگنے کی توفیق دیتا ہے پھر معاف بھی فرما دیا کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔